ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں. مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا. لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں. مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے. یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں, اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو منافق بھی نہیں, جو کافر بھی نہیں, جو مشرک بھی نہیں, اب وہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال ہے, بولو نا, گھوم کے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے. بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا, تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی. میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے. مولا علی علیہ السلام نے خوارج کے جنازے پڑھائے اور کہا کہ ہمارے بھائی تو بھگوڑے ہو گئے. دوستو اتنا بڑا جھوٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں خوارج جہنم کے کتے ہیں, تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کے کتوں کے جنازے پڑھائے اور فرمایا ہمارے بھائی تو بھگوڑے گئے؟ یہ دونوں جھوٹ ہیں. میں آج ثابت کروں گا احادیث کی روشنی میں کہ یہ مرزا پلمبر سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے. دلیل کیا ہے؟ اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کوئی حوالہ. یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے. حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں, اس کا حوالہ چاہیے. بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا, تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی. میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے. ہرگز نہیں ایسا. میں آپ کو 4 حدیثیں سناؤں گا, 3 مسلم شریف کی, 1 ترمذی شریف کی حدیث کہ خوارج کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا. مسلم شریف کی حدیث کتاب الزکات میں باب التحرید علی قتل الخوارج باب ہے کہ خوارج کے قتل پر ابھارنے کا باب. اس میں حدیث نمبر 2465 عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کا ذکر کیا تو فرمایا ان میں ایک آدمی ناقص ہاتھ والا یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہاتھ والا یا عورت کے پستان جیسے ہاتھ والا ہوگا, اور اگر تم فخر نہ کرو تو میں تم سے بیان کروں وہ وعدہ جو اللہ نے ان لوگوں کو قتل کرنے کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی دیا. میں نے عرض کیا آپ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں رب کی قسم, ہاں رب کعبہ کی قسم, ہاں رب کعبہ کی قسم کہ ان کے ساتھ لڑنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. اب اگلی حدیث مسلم شریف سے, حدیث نمبر 2467 حضرت زید بن وہب جوہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ اس لشکر میں شریک تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی میت میں خوارج سے جنگ کے لیے نکلا. اب دیکھیے کہ اس حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کی لاشوں کے ساتھ کیا اس میں جنازے پڑھے گئے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو, میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا کہ ایک قوم میری امت سے نکلے گی, وہ قرآن اس طرح پڑھیں گے کہ تم ان کی قراءت سے مقابلہ نہ کر سکو گے, اور نہ تمہاری نماز ان کی نماز کا مقابلہ کر سکے گی, اور نہ تمہارے روزے ان کے روزوں جیسے ہوں گے. وہ قرآن پڑھتے ہوئے گمان کریں گے کہ وہ ان کے لیے مفید ہے, حالانکہ وہ ان کے خلاف ہوگا, اور ان کی نماز ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گی. وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. جو لشکر ان کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہے, اگر وہ اس ثواب کو جان لے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی زبان پر کیا ہے, تو وہ باقی اعمال چھوڑ کر اسی پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں کہ خوارج ہی کے ساتھ لڑنا اتنا بڑا خوارج کے ساتھ لڑنے کا ثواب ہے. ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک ایسا آدمی ہے جس کے شانہ میں ہڈی نہیں ہے, یعنی بازو کے اوپر والے حصے میں ہڈی نہیں ہے, اور اس کے شانہ کا سر عورت کے پستان کی طرح ہے, اس پر سفید رنگ کے بال ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو اور انہیں چھوڑ جاتے ہو تاکہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد اور تمہارے اموال کو ایذا دیں. اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے ناحق خون بہایا اور لوگوں کی چراگاہوں کو لوٹ لیا. تم اللہ کا نام لے کر ان سے قتال کے لیے روانہ ہو. سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے زید بن وہب نے ایک ایک منزل کا تذکرہ کیا اور بیان کیا کہ جب ہم جا کر ان سے ملے, ان خوارج سے ملے, تو ہمارا ایک پل سے گزر ہوا. اس روز خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب راسوی تھا. اس نے حکم دیا کہ اپنے نیزے پھینک دو اور تلواریں میان سے نکال لو, کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ تم پر اس طرح حملہ کریں گے جس طرح یوم حرورہ میں کیا تھا. چنانچہ وہ پھر سے انہوں نے اپنے نیزے پھینک دیے اور تلواریں سونت لی. لوگوں نے ان پر اپنے نیزوں سے حملہ کیا اور بعض نے بعض کو قتل کرنا شروع کر دیا. اس روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے صرف 2 آدمی شہید ہوئے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں ناقص آدمی کو تلاش کرو. اسے ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہیں ملا، جس کی نشانی اوپر میں بتائی. اس ناقص آدمی کو ڈھونڈا گیا، وہ نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود اٹھے اور وہاں گئے جہاں ان کی لاشیں ایک دوسرے پر پڑی ہوئی تھیں. اگر جس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے ان کو ایسے نہیں پھینکا جاتا، ان کے لاش کا احترام کیا جاتا ہے، تو ان کی لاشوں کو ایسے پھینک دیا گیا. ایک دوسرے پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لاشوں کو اٹھاؤ، تو اس کو زمین پر لگا ہوا پایا. جس کے بارے میں نشانی آئی وہ سب سے پہلے نیچے تھا، اس کو زمین پر لگا ہوا پایا. حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک صحیح احکام پہنچائے. عبیدہ سلمانی کھڑے ہوئے اور کہا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 مرتبہ حلف لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ قسم اٹھائی. تو مسلم شریف حدیث نمبر 2467 میں نے آپ کو سنائی، جس میں ان کی لاشوں کو ڈھیر کی طرح پھینکا گیا اور اس شخص کو ڈھونڈا گیا جس کی نشانی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی نشانی کو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈ کے نکالا. تو کہاں لفظ آیا جنازے پڑھنے کا، اور اس کو پھینکا گیا. جن کو پھینکا جاتا ہے ان کے جنازے کبھی نہیں پڑھے جاتے. اگلی حدیث مسلم شریف کی 2468 وہ بھی سنیے کہ خوارج کی لاشوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حروریہ کا جس وقت ظہور ہوا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. حروریہ یعنی خوارج نے کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حق بات ہے جس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. یہ بات حق ہے لیکن اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلائی تھیں جنہیں میں بخوبی جانتا ہوں، اور ان لوگوں میں ان کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وہ اپنی زبانوں سے حق کہتے ہیں اور حق اس سے یعنی ان کے حلق سے متجاوز نہیں ہوتا. عبید نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے دکھایا کہ حلق سے نیچے حق نہیں اترتا، اور کہا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مبغوض ترین ہیں. مسلم شریف حدیث نمبر 2468 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یہ مبغوض ترین ہے، یعنی سب سے زیادہ جن پر غضب کیا گیا ہے. جن پر سب سے زیادہ غضب کیا گیا ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو کہیں گے کہ ہمارے بھائی ہیں. ہرگز نہیں. مرزا پلمبر کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے اور پتہ نہیں کس کو خوش کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسی بکواس کر رہا ہے. ان میں سے ایک شخص سیاہ رنگ کیا ہے، یعنی وہ اب نشانی بتائی کہ اللہ کے نبی نے مجھے نشانی بتائی. تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ان میں سے ایک شخص سیاہ رنگ کا ہے جس کا ہاتھ بکری کے تھن یا عورت کے پستان کے سر کی طرح ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قتال کر چکے تو فرمائے اس آدمی کو تلاش کرو. اسے ڈھونڈا گیا مگر وہ نہیں ملا. فرمایا اس کو پھر جا کر تلاش کرو. اللہ کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا ہے نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے. جو نشانی اللہ کے نبی نے بتائی ہے نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ مجھے جھوٹ بتایا گیا ہے. یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ کہی، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کو ایک کھنڈر میں ڈھونڈ لیا اور اس کی لاش لا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی. تو کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ ان کی لاشوں کو کہاں تک رکھا گیا؟ ان کی لاشوں کے ڈھیر بنائے گئے تو نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی. ڈھیر بنا کے اب اگلی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ کس طرح ان کو لٹکایا گیا. ترمذی شریف حدیث نمبر 3000 حضرت ابو غالب نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا. انہوں نے مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر خارجیوں کے سر نصب کیے ہوئے دیکھے. خارجیوں کے سر نصب کیے ہوئے تھے. جن کے سر نصب کیے جاتے ان کی جنازے نماز نہیں پڑھی جاتی. اگر نماز جنازہ ان کی پڑھی ہوتی تو ان کو دفنایا جاتا، نہ کہ ان کے سر سیڑھیوں پر نصب کیے جاتے. یہ جو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے جنازے پڑھائے تو جنازے پڑھا کے پھر دفنائے جاتے ہیں، نہ کہ ان کے سر نصب کیے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہوا کتنا بڑا جھوٹا ہے. ترمذی شریف حدیث 3000 مکمل. ابو غالب نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر خارجیوں کے سر نصب کیے ہوئے دیکھے تو فرمایا جہنم کے کتے ہیں، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں، اور وہ شخص بہترین مقتول ہے جسے انہوں نے قتل کیا، یعنی جس کو خارجیوں نے قتل کیا بہترین مقتول ہے.
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، جس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ ابو غالب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کیا آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 1 2 3 4 یہاں تک کہ 7 بار تک گنا، یعنی 7 بار تک سنا ہوتا تو تم سے بیان نہ کرتا، یعنی بارہا میں نے سنا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، 1 2 3 4 مرتبہ نہیں، بارہا میں نے سنا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں خوارج۔ جہنم کے کتوں کو مار کے ان کے سر مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر نصب کیے گئے، تو جن کے سر مسجد کی سیڑھیوں پر نصب کیے گئے تو کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی؟ ہرگز نہیں۔ ان 4 احادیث سے میں نے ثابت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازے نہیں پڑھے، بلکہ ان کی لاشوں کو ایسے پھینک دیا، بلکہ ان کی لاشوں کو لٹکا دیا اور مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر نصب کر دیا۔ نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم، اب تعقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا۔ تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔